اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد۔ کتاب المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ، اور گفتگو اس جملے کے جواب میں کہ فراقیدین کا مطلب ہم نہیں سمجھے، اس کی وضاحت 70ویں خط کے جواب میں پیش کی جا رہی تھی، لہذا گفتگو پہنچ گئی تھی پیج نمبر 238 تک۔ لہذا آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جو جوابات دیے جا رہے تھے کہ ایک دن سعد بن مالک نے ایک حدیث صحیح بیان کی جس میں امیر المومنین کی بعض خصوصیات کا ذکر تھا۔ اسی میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی مسجد سے جہاں اور سب کو ہٹایا وہاں اپنے چچا عباس کو بھی ہٹایا۔ اس پر عباس نے کہا کہ ہمیں تو آپ ہٹا رہے ہیں اور علی کو رہنے دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہ سب کو ہٹایا نہ علی کو رکھا، بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ اب اس سے آگے کے سلسلے کو پیش کرتے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ چند اصحاب کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم سب اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دو، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ لوگوں نے اس پر چیمی گوئیاں شروع کی تو رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بعد و حمد ثناء الہی کے ارشاد ہوا کہ یہ دروازے بند کرا دوں اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، حالانکہ خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دروازے بند نہیں کیے ہیں اور نہ ہی اپنی خواہش سے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے حکم کی پابندی کی۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس دن کھڑے ہو کر اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تم لوگوں کو مسجد سے نہیں ہٹایا، نہ اپنے جی سے علی کو باقی رکھا، بلکہ خود خداوند عالم نے ایسا کیا ہے۔ میں تو بندہ ہوں اور حکم کا تابع ہوں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے کیا، میں تو وہی کی ہی پابندی کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، سوا میرے اور تمہارے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں رہیں۔ سعد بن ابی وقاص، برا بن عازب، ابن عباس اور ابن عمر، حذیفہ بن اسد غفاری، ان میں سے ہر ایک سے مروی ہے کہ رسول اللہ مسجد میں آئے اور ارشاد فرمایا، خدا نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ میں طاہر مسجد بناؤں جس پر صرف میں اور میرے بھائی علی رہیں۔ اس مکتوم میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم بکثرت ان صریح اور ثابت نصوص کو درج کریں جو اس باب میں ابن عباس اور ابو سعید خدری اور زید بن ارقم قبیلہ خثعم سے ایک صحابی پیغمبر، اسما بنت امیس، ام سلمہ، حذیفہ بن اسید، سعد بن ابی وقاص اور برا بن عازب، علی بن ابی طالب، عمر، عبداللہ بن عمر، ابو ذر، ابو طفیل، برا اسلمہ، ابو رافع، غلام رسول اللہ اور جابر بن عبداللہ، ایسے کبار صحابہ میں سے ہر بزرگ سے مروی ہیں۔ رسول اللہ کی مشہور دعاؤں میں یہ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، میرے معبود، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے مقابلے کو سہل بنا دے، زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکے، میرے اہل سے ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، انہیں میرا شریک کار بنا دے۔ تو نے اے معبود ان پر وحی نازل فرمائی کہ ان قریب میں تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو قوی کر دوں گا اور تم دونوں کے لیے غلبہ قرار دوں گا۔ اے معبود، میں تیرا بندہ، تیرا رسول محمد ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے معاملے کو آسان بنا دے، میرے اہل سے علی میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے دے۔ اس جیسی ایک حدیث بزاز نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے خدا سے سوال کیا تھا کہ ہارون کی مدد و مائیت میں مسجد کو پاک بنائے، میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا کہ تمہاری مدد اور تمہاری مائیت میں مسجد کو پاکیزہ کروں۔ پھر آپ نے ابو بکر کو کہلوا بھیجا کہ اپنا دروازہ بند کرو۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا سمعا و طاعتا، پھر عمر کو حکم دیا، پھر عباس کو ایسا ہی حکم دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے جی سے تم لوگوں کے دروازے بند نہیں کرائے ہیں اور علی کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ حضرت علی کے جناب ہارون سے تمام حالات اور جمی منازل میں پورے مشابہ ہونے کے لیے غالباً اتنی حدیثیں جو ذکر کی گئی ہیں کافی ہوں گی۔ یہاں 70ویں خط کا جواب تمام ہوتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو
جو تحریر کیا گیا پڑھنے کے بعد سلیم البشری صاحب کا 18واں خط آتا ہے شرف الدین موسوی صاحب کی خدمت میں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، 18واں خط، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ کی دلیلیں کتنی واضح اور روشن ہیں، بڑا کرم ہوگا بقیہ نصوص بھی تحریر فرمائیں، یعنی آپ کا بڑا کرم ہوگا جو باقی دلیلیں ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پر، وہ بھی آپ تحریر فرمائیے۔ جواب خط یعنی 18ویں خط کا جواب، ابو داؤد طیالسی کی روایت کو ہی لے لیجئے، جیسا کہ استیعاب میں بسلسلہ حالات امیر المومنین مذکور ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا، تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ اس جیسی ایک حدیث عمران بن حسین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور امیر المومنین کو افسر مقرر کیا۔ مال خمس جو ہاتھ آیا اس سے ایک کنیز امیر المومنین نے اپنے لیے علیحدہ کر لی۔ لوگوں کو یہ بات کھلی اور 4 شخصوں نے باہم طے کیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی جائے گی۔ جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، رسول اللہ آپ علی کو نہیں دیکھتے، انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ رسول اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تب دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسے ہی کلمات کہے، اس سے بھی رسول اللہ نے منہ پھیر لیا۔ تب تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اپنے 2 ساتھیوں کی طرح شکایت کی، اس سے بھی رسول اللہ نے منہ پھیر لیا۔ تب چوتھا کھڑا ہوا اور اگلے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی شکایت کی، تو اس وقت بھی رسول اللہ نے ان سب کی طرف متوجہ ہوئے اور چہرے سے آثار غضب نمایاں تھے۔ حضرت نے فرمایا، تم علی کے متعلق چاہتے کیا ہو؟ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ ایسی ایک روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کی اصل عبارت مسند احمد بن حنبل پیج نمبر 5 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356 پر موجود ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 رسالے یمن کی جانب روانہ کیے، ایک پر حضرت علی کو افسر بنایا اور دوسرے پر خالد بن ولید کو، اور ارشاد فرمایا، جب دونوں مل جاؤ تو دونوں کے افسر علی ہوں گے، اور جب تک الگ رہو تو ہر ایک اپنے اپنے دستے کا افسر رہے گا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اہل یمن کی بنی زبیدہ سے ہماری مٹھ بھیڑ ہوئی اور گھمسان کا رن پڑا۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ہم نے جنگ آزماؤں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کی عورتوں بچوں کو قید کر لیا۔ حضرت علی نے انہی قیدیوں میں سے ایک عورت کو اپنے لیے الگ کر لیا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ خالد نے ایک نامہ میرے ہاتھوں رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا جس میں واقعے کو رسول اللہ کو خبر دی تھی۔ میں نے خدمت میں پہنچ کر وہ نامہ پیش کیا۔ خط جب پڑھا گیا تو غیظ و غضب کے آثار رسول اللہ کے چہرے پر نمایاں تھے، اور میں نے عرض کیا، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ نے مجھے ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور مجھے اس کی اطاعت کا حکم دیا، میں نے اس کی فرما برداری کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، خبردار، علی کے متعلق کچھ کہنا سننا نہیں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد تمام لوگوں کے ولی ہیں۔ امام نسائی نے خصائص علویہ میں یہ عبارت لکھی ہے کہ اے بریدہ، مجھے علی کا دشمن بنانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں۔ ابن جریر کی عبارت یہ ہے کہ بریدہ کہتے ہیں کہ دفعتاً رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں جو کچھ برے خیالات امیر المومنین کی طرف سے قائم ہو گئے تھے دور ہو گئے، اور میں نے طے کر لیا کہ آج سے پھر برائی کے ساتھ یاد نہ کروں گا۔ طبرانی نے اس حدیث کو ذرا تفصیل سے درج کیا ہے۔ ان کی روایت میں ہے کہ بریدہ جب یمن سے واپس آئے تو مسجد میں پہنچے۔ رسول اللہ حجرے کے دروازے پر ایک جماعت لوگوں کی موجود تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھے، سلام و مزاج پرسی کرنے اور یمن کے حالات دریافت کرنے لگے۔ کیا خبر لے کر آئے ہیں؟ بریدہ نے کہا، اچھی ہی خبر ہے، خدا نے مسلمانوں کو فتح بخشی۔ لوگوں نے پوچھا، آنا کیسے ہوا؟ اس نے کہا، مال خمس سے علی نے ایک کنیز لے لی ہے، میں اس کی رسول اللہ کو خبر دینے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا، سناؤ رسول اللہ کو، تاکہ علی رسول اللہ کی نظروں سے گرے۔ حضرت دروازے
کہ عقب سے لوگوں کی یہ گفتگو سن رہے تھے، آپ غیظ و غضب کی حالت میں برآمد ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، علی کی برائی کرتے ہیں، جس نے علی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میری طینت سے علی کی خلقت ہوئی ہے اور میں جناب ابراہیم کی طینت سے خلق ہوا ہوں اور میں جناب ابراہیم سے بہتر ہوں اے بریدہ، کیا تمہیں معلوم نہیں علی کا حصہ اس کنیز سے بہت زیادہ ہے جو انہوں نے لی ہے، اور میرے بعد وہی تم لوگوں کے ولی ہیں۔ یہ حدیث ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس کے متعلق شک ہی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بریدہ سے بکثرت طریقوں سے مروی ہے اور جمی طرق معتبر و مستند ہے۔ اس جیسی ایک اور عظیم الشان حدیث حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے، جس میں امیر المومنین کے 10 مختص فضائل ذکر کیے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا، تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ پیج نمبر 250 تک پہنچ چکی ہے 238 سے شروع ہو کر، اس لیے ابھی ہم یہاں پر تمام کر دیتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ کتاب المراجعات کے ساتھ۔ لیکن آپ سے بار بار والی خواہش اور گزارش پھر ایک بار ضرور کر دیں، اور وہ یہی کہ یہ عظیم کام دوسروں تک پہنچاتے رہیے، ایک اپنے موبائل سے فارورڈ کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔ بس اتنا کام آپ کے لیے، ہمارے لیے آپ کا اتنا کام یقیناً بہت بہتر بن سکتا ہے، اور اس سے ہماری نیت الحمدللہ خالصتاً یہ ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر ہم لوگوں کی خدمت یعنی علی علیہ السلام کے فضائل پہنچانے میں دوسروں تک ہماری جو ہے رسائی ہو جائے۔ اس لیے آپ ہماری مدد کریے۔ والسلام، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔